چین وہ علاقہ ہے جو دنیا بھر میں تہذیب اور معاشرت کی ابتدائی جنم بھومیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ مصر، چین، بابل اور سندھ، یہ وہ چار بنیادی سرزمینیں ہیں جہاں سے انسانی تہذیب، ثقافت، معاشرت اور رہن سہن کا خمیر اٹھا ہے۔ ایک نقطہ نظر تاریخ دانوں کا یہ بھی ہے کہ یہ ساری کی ساری تہذیبیں اپنے اپنے بام عروج پر پہنچ کر ملیا میٹ ہوئیں، اس لیے کہ جو کارہائے نمایاں انہوں نے سر انجام دیے وہ جدید دور میں بھی ناممکنات میں سے سمجھے جاتے ہیں۔ احرام مصر کے تہ در تہ رکھے ہوئے بڑے بڑے پتھروں کو دیکھا جائے تو ان کی کٹائی اس قدر صاف اور شفاف ہے جیسے صابن کے ٹکڑوں کو دھاگے کے ساتھ کاٹا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں آج بھی پتھر کو اس طرح سے کاٹا نہیں جا سکتا، اسے بعد میں ایک رگڑائی کے عمل سے گزار کر اسے پالش کی ضرورت پڑتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ مصریوں نے کوئی ایسا کیمیکل ایجاد کر لیا تھا جس سے احرام کے پتھروں کی سطح ہموار ہو جاتی تھی اور وہ ایک دوسرے پر یوں فٹ آتے تھے کہ ان کے اندر گرد کا ایک ذرہ بھی نہ جا سکے۔ اس کے علاوہ احرام کے اندر روشنیوں کی لکیروں کے ذریعے چاند تاروں اور دیگر اجرام فلکی کی رفتار اور پوزیشن کا جائزہ لیا جاتا تھا۔ خود احرام الجبرا اور جیومیٹری کی انتہائی اعلیٰ ترین پیمائشی مہارت کا نتیجہ ہے۔ یہی حال سندھ کی قدیم ترین بستی موئن داڑو کا ہے کہ وہ شہری سہولیات کا جن کا حصول آج کے دور میں بھی ایک خواب ہے وہ وہاں میسر تھیں، اور جس شہری زندگی کے لیے انسان کتنے بڑے بڑے ادارے بناتا ہے وہ سندھ کے باسیوں نے تخلیق کر رکھی تھی۔ چین کا معاملہ ان ساری تہذیبوں سے ذرا مختلف ہے۔ چینی ہمیشہ سے صلح جو اور امن پسند رہے ہیں۔ ان کے ہاں نہ بڑے بڑے فرعون صفت بادشاہ پیدا ہوئے اور نہ ہی غرور و تکبر کے لہجے میں بولنے والے حاکم۔ یہی وجہ ہے کہ چینیوں نے بیرونی حملہ آوروں سے بچنے کے لیے ایک فوج ترتیب دینے کی بجائے دنیا بھر کو ایک عجوبہ تحفے میں دیا جسے دیوار چین کہتے ہیں۔ اس دیوار پر چڑھ کر اور اس کے اونچے نیچے برجوں پر کھڑے ہو کر یوں لگتا ہے جیسے ایک مہذب قوم نے جنگی درندوں اور خونخوار انسانوں سے بچنے کے لیے اپنے گرد ایک حصار قائم کیا ہو۔ اس چین کا ایک شہر شالن ہے۔ یہ شہر کنگفو کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ کیا کبھی کسی نے سوچا ہوگا کہ انسانیت کا وہ دور جب تیر، تلوار، نیزے اور بھالے ایک انسان کا زیور سمجھے جاتے تھے، اس دور میں چینی اپنی بستیوں کو ایک ایسا مدافعتی نظام سکھا رہے تھے جس میں ہتھیار نہیں اٹھایا جاتا۔ میں شالن کے اس اسٹیڈیم نما ہال میں بیٹھا تھا اور میرے سامنے جوڈو کراٹے کرنے والے ماہر کراٹے کے ایسے جوہر دکھا رہے تھے جن سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ کیسے انسان ہیں جو کسی بھی قسم کے خونخوار جانور، ہتھیار بند انسان اور اپنی طرف بڑھتی ہوئی کسی بھی تیز ترین چیز کو صرف بدن کی قوت سے روک سکتے ہیں۔ چینیوں کی ذات میں صدیوں سے موجود امن سے محبت کا ایک اظہار ہے جو کراٹے کے فن کی صورت وجود میں آیا۔ چین نے دنیا میں سب سے پہلے ایک مضبوط اور کامیاب بیوروکریسی ترتیب دی جسے مینڈرنز کہا جاتا ہے۔ آج کی موجودہ بیوروکریسی ویسی مستعد ایماندار عوام کے مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہو جائے تو اس دنیا کے اکثر ملکوں میں کوئی مسئلہ باقی نہ رہے۔ دنیا میں ہر وہ ملک جہاں ایک کامیاب بیوروکریسی ہے انہوں نے وہاں پر تمام افسرانہ اخلاقیات چین سے مستعار لی ہیں۔ چین نے سب سے پہلے سادہ مٹی میں روئی اور دیگر چیزیں گوندھ کر برتن اور دیگر اشیاء بنانے کا کام شروع کیا۔ اس گوندھی ہوئی مٹی کو آگ پر گرم کیا جاتا تھا جسے ٹیراکوٹا کہا جاتا ہے۔ مغلوں کے فن تعمیر میں سیوریج اور پانی کے پائپ اسی مٹیریل سے بنائے گئے تھے اور آج 400 سال گزرنے کے بعد وہ نہ ٹوٹے اور نہ ہی انہیں زنگ لگا۔ چینیوں نے برتن کی ایک حیران کن قسم بھی ایجاد کی جسے سیلاڈون کہتے ہیں۔ یہ کسی ایسے پتھر سے بنائے ہوئے برتن تھے جن میں اگر زہر ملا کھانا ڈالا جاتا تو وہ برتن طلاق سے ٹوٹ جاتا۔ زمانہ قدیم سے لے کے آج تک یہ برتن چین سے ہی منگوائے جاتے ہیں۔ یہی چین ہے جس نے اس دنیا کے علم کو ایک عظیم تحفہ کاغذ کی ایجاد کے طور پر بھی دیا۔ اس ایجاد کی بدولت ہی علم کے دروازے انسانوں پر ایسے کھلے کہ دنیا کے وسائل محدود اور علم کی وسعت لامحدود ہوتی چلی گئی۔ چینیوں سے پہلے انسان درختوں کی چھالوں، جانوروں کی کھالوں اور کپڑوں وغیرہ پر کتابیں تحریر کرتے تھے۔ یوں علم چند ہاتھوں تک محدود رہتا۔ کاغذ کی ایجاد نے پوری دنیا پر کتاب کے دروازے کھول دیے۔ اخبار، رسالے، اشتہارات اور آج کا پورا پرنٹ میڈیا اسی ایجاد کا مرہون منت ہے۔ لیکن چین ان سب چیزوں کے علاوہ اپنی کہاوتوں، کہانیوں، ضرب الامثال اور فلسفے کی وجہ سے مشہور ہے۔ چین نے ایک بہت بڑا فلسفی کنفیوشس پیدا کیا، امن اور محبت کا رمزدار۔ اس کے دور کا ایک اور فلسفی تاؤ اس سے ملنے گیا۔
واپسی پر لوگوں نے پوچھا کنفیوشس کیسا آدمی ہے؟ اس نے جواب دیا یہ ایک ایسا ڈریگن ہے جو آگ پھینکتا نہیں بلکہ آگ نگل لیتا ہے۔ ڈریگن اس مگر مچھ نما جانور کو کہتے ہیں جو ایک دیومالائی کردار ہے اور گھروں پر آگ پھینکتا ہے۔ یعنی کنفیوشس وہ شخص ہے جس نے انسان کے ازلی غصے، نفرت اور غیظ و غضب پر بھی کنٹرول کرنا سیکھا ہے۔ یہی کنفیوشس ایک گاؤں میں گیا تو ایک عورت اس کے پاس آئی اور کہا میرا ایک جوان بیٹا چیتا اٹھا کر لے گیا ہے، پھر دوسرا بیٹا بھی اسی چیتے کی نظر ہو گیا، کل تیسرے بیٹے کو بھی چیتے نے کھا لیا۔ کنفیوشس نے کہا تم یہ گاؤں چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ بوڑھی عورت نے کہا کہ میں یہ گاؤں اس لیے نہیں چھوڑتی کہ یہاں کا حاکم منصف مزاج ہے اور دوسرے دیہات کے حاکم ظالم ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ کنفیوشس نے کھڑے ہو کر کہا سنو، اس بوڑھی عورت سے زیادہ سچی بات کسی نے نہیں کی۔ لوگ آفتیں سہ لیتے ہیں، دشمن فوج کی یلغار کا بھی مقابلہ کر لیتے ہیں، قحط، بیماری اور بے روزگاری میں بھی خوش ہو سکتے ہیں، ان کی اولادیں نافتوں کی نظر ہو جائیں انہیں پرواہ نہیں ہوتی، شرط صرف ایک ہے کہ ان کا حاکم منصف مزاج ہو۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے اگر حاکم ظالم ہو، بے انصاف ہو، تو پھر لوگ یا تو پرندوں کی طرح بستی سے کوچ کر جاتے ہیں یا پھر اگر حوصلہ رکھیں تو وہ حاکم کو اس کے انجام تک ضرور پہنچاتے ہیں۔